جس طرح سے رسول اللہ پہ سلام ہے اسی طرح سے آل رسول اللہ پہ سلام ہے. اب میں چھوٹا سا ایک نقطے کی طرف اور اشارہ کرتا چلوں پھر ربط مسائل. ڈاکٹر تیجانی سماوی مستبصر ماشاءاللہ سے تمام عالم تشیع بخوبی جانتا ہے. ڈاکٹر تیجانی سماوی ان کی کتاب مشہور و معروف ہے ثم اهتدیت، پھر میں ہدایت پا گیا یا میں ہدایت پا گیا. یہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں قاہرہ سے عراق کی جانب جا رہا تھا. میں کشتی پہ سوار تھا تو میری ایک بہت ہی پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. اس وقت یہ سنی تھے کہ بڑے پڑھے لکھے آدمی سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے اس کا نام بتایا استاد منعم کہ یہ شیعہ تھے. ان سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوتی رہی کشتی میں ہی. آخر میں جب ہم دونوں بغداد پہنچے تو انہوں نے ہمیں دعوت دی اپنے گھر پہ. جب ہم استاد منعم کے گھر پہ پہنچے تو وہاں کچھ مناظرے ہوئے. انہی مناظرات میں سے ایک مناظرہ علیہ السلام اور رضی اللہ عنہ پہ تھا. بڑا خوبصورت استاد منعم نے جواب دیا تیجانی سماوی صاحب کو. تیجانی سماوی بتاتے ہیں کہ میں نے استاد منعم سے کہا، میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم شیعہ یہ جب اہل بیت کے نام لیتے ہو تو علیہ السلام کیوں کہتے ہو؟ جبکہ ہم جب صحابہ کو بلاتے ہیں، صحابہ کے نام لکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں تو رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں یا کہتے ہیں. لیکن تم لوگ غلو کرتے ہو، تم اہل بیت کو بڑھاتے ہو، رسول اللہ کے ساتھ ملا دیتے ہو. استاد منعم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا بے شک ہم علیہ السلام کہتے ہیں لیکن کبھی ہم نے اہل بیت کو رسول اللہ سے بڑھایا نہیں. اب ڈاکٹر سماوی تیجانی نے کہا کہ بے شک رسول اللہ کے حوالے سے تو قبول ہے. قرآن مجید میں سیدھی سیدھی آیت ہے. خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. خود ان کے حوالے سے تو ملتا ہے. خدا نے سیدھا سیدھا کہا کہ رسول پہ صلوات بھیجو اور سلام کرو. لیکن آپ اہل بیت کے لیے جو سلام کہتے ہیں یا علیہ السلام کہتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ استاد منعم دانشمند پڑھے لکھے تھے. مسکرانے کے بعد فرمایا کہ جو دلیل یا جس آیت کو تم نے رسول اللہ پہ صلوات بھیجنے کے لیے پیش کی، وہی آیت اہل بیت کے لیے بھی دلالت کرتی. کہ وہ کیسے؟ کہ صرف تم نے آیت کو تو دیکھ لیا لیکن اس کی تفسیر نہیں دیکھی. یہی سوائق محرقہ کی مصنف ابن حجر حیثمی اسی آیت کے ذیل میں کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. استاد منعم نے مخاطب کیا کہ تیجانی سماوی تم نے آیت تو دیکھی لیکن اس کی تفسیر کی طرف رجوع نہیں کیا. اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ کے بہت سارے صحابہ رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد رسول اللہ سے عرض کیا یا رسول اللہ قرآن نے خداوند متعال نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ نبی پہ صلوات بھیجی جائے، سلام کیا جائے، لیکن طریقہ تو بتائیں کیسے بھیجیں. یہ کون فرما رہا ہے؟ استاد منعم جواب دے رہے ہیں تیجانی سماوی کہ جب صحابہ نے اصرار کیا رسول اللہ کے پاس پہنچے، رسول اللہ سے پوچھا تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ ایسے صلوات بھیجو. کہ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید. یہ پوری صلوات بتائی کسے؟ صحابہ کرام کو کہ یہ صلوات اس طرح سے صلوات بھیجیں. کس آیت کی شان میں رسول اللہ نے یہ فرمایا؟ اسی آیت کی شان میں کہ جس آیت کو تم نے دلیل بنایا تھا رسول اللہ پہ صلوات و سلام کے لیے. اسی آیت کو تم نے دلیل بنائی تھی نا. اس آیت کی تفسیر میں اگر جاؤ تو رسول اللہ فرما رہے ہیں اس طرح کی صلوات. اور یہی نہیں صرف، خود صحیح بخاری میں روایت ہے کہ صلاۃ بطرہ نہ پڑھو. یعنی کیا؟ یہ جو سنی حضرات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، یہ صلاۃ بطرہ ہے. خود صحیح بخاری میں روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. خوب اگر ان تمام چیزوں کو قبول کر لیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صلوات ہماری ناقص ہے جب تک آل محمد پہ نہ بھیجیں.
جب آل محمد پہ ہم نے صلوات بھیج دی تو اب اگر ہم ایک ایک کو صلوات اللہ علیہ یا سلامہ علیہ کہیں تو اس میں نقص کیا ہے, عیب کیا ہے؟ اچھا سب کو جب ہم کہتے ہیں سب پہ سلام ہو تو آپ کو برا نہیں لگ رہا ہے, لیکن اگر ایک ایک شخصیت پہ ہم کہیں سلام ہو سلام ہو سلام ہو آپ کو برا لگ رہا ہے. عجیب غیر منطقی گفتگو ہے. تیجانی سماوی کہتے ہیں میں نے فوراً وہاں پہ تسلیم کر لیا اور اس کے بعد سے ہر جگہ میں نے اہل بیت کے ناموں کے آگے علیہ السلام کر دیا. اللهم صل على محمد وعلى محمد.